کیا نام ہے کتاب کا؟ مراحل آخرت۔ اس کے درمیان میں تقریباً صفحہ نمبر 317 پہ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2583۔ یہ باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح۔ حدیث پاک ہے، اہل مدینہ میں سے ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کی تجہیز و تکفین کی اور اسے قبر کی طرف دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ جب اسے دفن کر کے گھر واپس آئے تو اسے یاد آیا میں جو میری جیب میں بٹوا تھا وہ گر گیا، تو میں نے سوچا کہ اس میں بڑے میری ضروری چیزیں ہیں، وہ لانا ضروری ہے، اور اس میں درہم دینار بھی تھے۔ کہنے لگا کہ میں نے ایک دوست کو ساتھ لیا اور قبر کے پاس آئے، اور قبر کے اوپر سے ہم نے مٹی پیچھے ہٹائی، مٹی میں سے نہ ملا۔ تو دوست نے کہا کہ اگر اوپر مٹی میں نہیں ہے تو یقیناً یہ قبر میں ڈیڈ باڈی کو اتارتے ہوئے یہ نیچے گر گیا ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے قبر کو بند کرنے والی پلیٹیں رکھی ہیں ان کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور نیچے ہم دیکھ کے اس کو چیک کر کے نکال لیتے ہیں۔ اس نے لحد کے اوپر جو سلیں تھیں ان کو ہٹایا، اور ابھی ہٹایا ہی تھا تو نیچے سے شدید جھلسا دینے والی ایک لہر ہوا گرمی کی آئی، ایسے جیسے نہیں تندور تپا ہوا ہو تو اس کے اوپر ہاتھ کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ ہی ہمارا جل جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ قبر سے ایک شدید گرم ہوا آئی، اور ہم آگے ہوئے، جب دیکھا تو قبر کے نیچے باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آگ کو لگا ہوا دیکھا۔ ہمیں یقین نہیں آتا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ صحابی بیان کر رہے ہیں اور بخاری شریف کے حوالے لکھے ہوئے یہاں، اس پہ شک بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب نیچے چیک کیا تو واقعہ ہی آگ تھی، تو کہنے لگا کہ اگر ہم نے نیچے ہاتھ ڈالا تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آگ ایسی نہیں تھی جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے، یہ ذرا شدید آگ تھی، سخت تھی۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں نے پھر کہا کہ اس مٹی کو نا سیل اوپر کر کے برابر کر دو اور بٹوے کی پرواہ چھوڑ دو۔ ڈر گئے نا، ڈر گئے کہ قبر کو بند کر دو۔ پھر وہ شخص اپنی والدہ کے پاس آیا اور اس نے اپنی بہن کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ اس کی والدہ نے بتایا، بیٹا نماز تو پڑھتی تھی 5 وقت کی، لیکن وقت گزار کے پڑھتی تھی۔ میں کہتی رہتی تھی کہ نماز ٹائم پہ پڑھ لو، وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن جب وقت گزر جاتا تو پھر پڑھتی تھی۔ اور ہمسایوں کے گھر میں لوگ جب باتیں کرتے تھے تو یہ کان لگا کے ان کی باتیں سنتی رہتی تھی، اور پھر جب باتیں ہمسایوں کی سن لیتی تھی تو دن کو ان کی باتیں دوسری عورتوں تک بھی پہنچاتی تھی۔ یہ بھی اس کی یہ غلطی تھی۔ تو اس میں وضاحت تھوڑی سی لکھی ہے کہ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو شاید بہت کم لوگ ایسے بچیں گے جو ان گناہوں کا شکار نہ ہوں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھنا یا نماز لیٹ پڑھنا، اس کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری قبر کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہیں۔ میں نے پچھلی محفل پہ آپ کو سورۃ مدثر کی آیتیں سنائی ہیں، ما سلککم فی سقر، کہ سوال کیا جنتیوں نے دوزخیوں سے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی، کیوں دوزخ میں آئے ہو، کیا غلطی تم نے کی تھی؟ قالو، وہ بولے، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم جو دوزخ میں آئے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔
تو ہم تو جھوٹی تسلی دیتے ہیں اپنے دل کو، اللہ بڑا مہربان ہے، تو یہ تو آیت بھی تو اللہ نے بھیجی ہے نا، اللہ مہربان ہی نہیں، اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری انکار کرے گا نا اس کو پھر میں مہربان بن کے نہیں ملوں گا، اسے میں جبار و قہار بن کے ملوں گا۔ اور ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کے، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔